خواب کی تعبیر کا بھی ایک بڑا علم ہے۔ عام طور پر جو بندے خدا سے دور ہوتے ہیں اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ خواب کو اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، یہ ایک بڑا علم ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ حدیث بیان ہوگی آگے تفصیل کے ساتھ، آج میں نے وہ ساری نوٹ کی ہیں حدیث، کہ یہ جو اذان ہم دیتے ہیں پوری دنیا میں جو خدا کا نام لیا جاتا ہے، یہ فرشتہ وہی لے کر نہیں آیا تھا، صحابہ اکرام نے خواب میں دیکھا، سرکار دو عالم نے اس اذان کو امت کے لیے رائج فرما دیا۔ جب یہ بحث ہوئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کریں، کچھ نے کہا کہ آگ جلائیں، دھواں اٹھے گا تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو فرمایا یہ تو مجوسی ایسا کرتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ وہ گھنٹہ بجایا جائے، تو اس طرح کوئی بجایا جائے تو اس آواز پر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا یہ تو عیسائی ایسا کرتے ہیں، ان کے گرجوں میں گھنٹے بجتے ہیں۔ اس پر بھی ایک بات ہے، ایک بار یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ بعض بڑے گڑیال مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ٹن 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 کرتے ہیں، اور پھر ایک مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو عیسائیوں کے گرجے کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، یہ ٹن ٹن ہوتے ہیں۔ وہ پھر 3 مہینے ہماری ان کے ساتھ مغز ماری ہوئی، بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو فرمایا یہ تو عیسائیوں کا گھنٹہ بجتا ہے، وہ اس سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اچھا خدا کی وحی کا انتظار کرو یا اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے انتظار کرو۔ پھر صبح 3 صحابہ کرام مختلف خوابیں لے کر آئے کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، پوری اذان سنائی، فرمایا یہی تمہاری اذان ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ خواب پر، جب بھی امت میں کوئی بڑے واقعات آتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو خواب آتے ہیں، اللہ کے بندے خواب دیکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب۔ کتنا حصہ؟ 46۔ اس پر ایک اور بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب جب بیان کرو تو عالم کے سامنے بیان کرو، جب آپ بیان کریں گے جو اس کی زبان سے تعبیر نکل جائے گی اس کی ایسا ہی ہوگا۔ اگر اس نے کوئی گندی بات کر دی، آپ کا اچھا خواب جو ہے اس کی تاثیر بری ہو جائے گی۔ فرمایا اس لیے عالم سے بیان کرو۔ لیکن اس پر ایک بات ہے کہ خواب بندے نے برا دیکھا، اور کیا وہ بندہ اس کو اچھی تعبیر دے سکتا ہے؟ کہ بندے نے ایسا خواب دیکھا جس کا مطلب بہت برا ہے، تو بندہ عالم ہے، اسے کہے نہیں یہ بہت اچھا خواب ہے۔ امام مالک نے فرمایا یہ گناہ ہے، خواب نبوت کا حصہ ہے اور نبوت کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ امام مالک نے، یہ عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں نا، یہ جو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں تو نے اچھا دیکھا ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو کہ تو نے اچھا دیکھا ہے، وہ بری چیز دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو نبوت کو کھیل نہ بناؤ، اسے کہو جا کر دروشی پڑھے، صدقہ کرے کہ اللہ مصیبت سے ٹال دے۔ آمین آمین۔ اسے طریقہ بتائے، استغفار کرے، صدقہ کرے، یہ نہ کہو کہ اس کا مطلب اچھا بیان کرو، اس کا مطلب ہے وہ اور دیکھ رہا ہے، آپ اور بیان کر رہے ہیں۔ تو امام مالک بڑی سختی سے فرماتے تھے کہ خواب کی تعبیر غلط نہیں دینی چاہیے دوسرے کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس پر بھی 300 سے زیادہ باتیں ہیں کہ یہ نبوت کا 46واں ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس میں سے جو آسان سی بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان نبوت کے بعد 23 سال بنتے ہیں، کتنے؟ 23 برس وہی آتی رہی۔ ان میں سے جو پہلے 6 مہینے تھے، آپ جو رات کو دیکھتے تھے صبح اسی طرح ہو جاتا تھا، خوابوں کے ذریعے آپ کو وہی ہوتی تھی۔ تو 23 کو جب آپ آدھا آدھا تقسیم کریں تو یہ 46 حصے بنتے ہیں۔ اس میں سے جو 6 مہینے آپ کے تھے وہ خواب کے ذریعے تھے، تو فرمایا اب وہی تو نہیں آئے گی، لیکن جس طرح مجھے 6 مہینے خوابوں کے ذریعے بتایا جاتا تھا، میری امت کے ایمان والوں کو خوابوں کے ذریعے بتایا جائے گا۔ تو وہ 46 میں سے جو 6 مہینے بنتے ہیں، یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ 23 سالوں کے جب 6 مہینے کیے جائیں تو یہ 46واں ایسا بنتا ہے۔ تو یہ خواب اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس کو اندر اہمیت ہی، یہ 2 علم تھے، ایک بڑے خاص تھے، ایک روح کا علم، ایک خواب کا علم۔ روح پر 1 یا 2 کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں، روحانی اپنے سینے میں یہ چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ خواب کی تعبیر کا ایک علم ہے، ایک بہت بڑا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر کے ماہر تھے، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ سبحان اللہ۔ بعد کے لوگوں میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت ابن سیرین، ان کو تو خوابوں کی تعبیر کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں جن میں ذکر ہے اس میں اللہ نے فرمایا یوسف کو ہم نے تعبیر کا علم اور خواب علم عطا فرمایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام خاص طور پر پھر خواب، پھر وہ بات چلی جائے گی آگے پوری تفصیل میں حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ کس قسم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ قابل تعبیر نہیں ہوتے، اس کی تعبیر نہیں بیان ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے خواب مبارک دیکھ لیتے، احد سے پہلے آپ نے خواب دیکھا اور ایک بہت بڑا بیل ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کل میرے خاندان کا سب سے بڑا بندہ شہید ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بیل ذبح ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اس پر پھر ایک بات ہے کہ ایسا خواب دیکھو تو بیان کرنا چاہیے نہیں، حضور نے تو بیان کر دیا، تو اس پر پھر بات ہے کہ اس کو کیسے بیان کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، اگر حضور نے بیان کیا ہے تو کیوں کیا ہے، ہم اگر بیان نہ کریں تو کیا، یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔